الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ عزیزاً و محترمین سامعین اور معزز سامعات، آپ احباب انتہائی خوش نصیب ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے مکمل قرآن پاک اللہ کی توفیق سے محترم قاری عبداللہ صاحب کی زبان سے سماعت کیا، اور آپ معاشرے کے وہ منتخب اور چنیدہ لوگ ہیں کہ جن سے ایک اسلامی عمدہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ورنہ اس گمراہی کے دور میں، الحاد کے دور میں، اس بے راہ روی کے دور میں کہ جب فتنہ گر منہ کھولے ہوئے بیٹھے ہیں اور ہر طرح کی کسر اٹھا رکھتے ہیں لوگوں کو اپنی گمراہی کے چنگل میں پھنسانے کے لیے، اس حالت میں آپ نے اسلام کے علم کو بلند کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو آپ نے قرآن سنا ہے، حضرت قاری صاحب نے سنایا ہے، آپ نے یقیناً اپنے ایمان کو بڑھایا ہوگا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومنوں کا یہ شیوہ ہے، مومنوں کی یہ نشانی ہے، ان پر قرآن پاک کو تلاوت کیا جائے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ ایمان بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے؟ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، قرآن کے الفاظ سننے سے، قرآن کے الفاظ دہرانے سے میرے دل پر، میرے ذہن پر، میرے عمل پر کوئی اثر انداز چیز نہیں ہوتی، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ انفال کے اندر اور دیگر آیات کے اندر اس بات کا کھلے لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ میرے جو مومن بندے ہیں ان کے ایمان کو قرآن کی تلاوت بڑھا دیتی ہے۔ تو آپ کا ایمان اللہ کی توفیق سے بڑھتا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ ملحدین آج کل ایک عرصہ سے ایک اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پاک کی زبانی تلاوت کرنے سے، یعنی اس کے الفاظ پڑھنے سے نہ نیکیاں ملتی ہیں، نہ ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور نہ کچھ فیض حاصل ہوتا ہے۔ نچیدہ چند وہ کہتے ہیں حافظ قرآن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، حفظ کی کلاسیں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، نمازوں کے اندر لمبے لمبے قیام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور لوگوں کو مختلف انداز کے ساتھ، مختلف یعنی چالوں کے ساتھ لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ایمان سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ جس بندے کا جتنا ایمان کمزور ہوگا وہ فتنے کا شکار اتنا جلدی ہو جائے گا۔ اس لیے وہ بنیاد کو کمزور کر کے اپنی تمام کی تمام فتنے کی عمارت وہ کھڑا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان کا اشکال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے پیارے انداز کے اندر ان کے اشکال کو رفع کیا ہے۔ مختصر آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ بے قرآن کی زبانی تلاوت کرنے سے، الفاظ پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ نیکیاں ملتی ہیں، نہ ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا فائدہ ہے۔ ہاں، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا جائے، قرآن کی تفسیر پڑھ لی جائے تو اس کا کچھ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ بندے کو ہدایت مل جاتی ہے، سیدھے رستے کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن محض قرآن پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی وحی سے بولتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے اندر رد کیا، اور کیا لفظ بولے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ میں سے، قرآن پاک میں سے ایک حرف کی تلاوت کی،
ایک حرف کی کتاب تلاوت کی کتبت لہو حسنہ، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی کا اجر اللہ رب العزت 10 نیکیوں کے برابر کر کے دیتا ہے۔ گویا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو اس انداز میں سمجھایا، فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو آپ سورۃ بقرہ کے شروع میں یا دوسری سورتوں کے شروع میں پڑھتے ہیں، الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے۔ اب بتائیں دنیا کائنات کے اندر کوئی بندہ الف لام میم کے حرف کا معنی جانتا ہے؟ نہیں جانتا کوئی بندہ، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ کوئی عربی دان بتا سکا، الف لام میم کا کوئی معنی نہیں بتا سکا۔ یہ اللہ ہی رب العالمین ہی اس کی مراد کو، اس کے مطلب کو، اس کے مفہوم کو، اس کے مقصد نزول کو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ الف لام میم کا کوئی معنی اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اور تابعین نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمیں بتایا نہیں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا ایک حرف ہے، بلکہ بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ الف لام میم میں سے ہر الف لام اور میم یہ مستقل حروف ہیں، یعنی الف لام میم پڑھنے سے پوری 30 نیکیاں ملتی۔ اب الف لام میم کا تو معنی ہی نہیں ہے، جو الف لام میم کا معنی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ جب الف لام میم کا معنی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو اس ایسے لفظ، ایسے حرف جس کا معنی ہمارے مطلب میں نہیں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگائی ہے کہ الف لام میم پڑھنے سے تمہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر وہ سادہ مومن، وہ سادہ مسلمان جو پورے قرآن کو پڑھتا ہے، اپنے ایمان کو بڑھاتا ہے، قرآن کو سنتا ہے، اس کو گرچہ ترجمے کی سمجھ نہیں آتی، اس کو تفسیر کی سمجھ نہیں آتی، تو کیا اس کو اجر نہیں ملتا ہوگا؟ یقیناً اس کو اجر ملتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ میں نے سمجھا دیے کہ جس الفاظ کا معنی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آنا چاہیے، ایک مومن ہو، اس کو قرآن سے محبت ہو، اس کو اللہ سے محبت ہو، اللہ کی معرفت چاہتا ہو، اس کو ترجمہ قرآن کا نہ آئے تو یہ بہت ہی پریشانی کی بات ہے۔ اس کو ترجمہ سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میں خاص نقطے کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ ملحدین قرآن سے دور کرنے کے لیے، ایمان کو کمزور کرنے کے لیے یہ سازش رچتے ہیں کہ الف لام میم یا الف لام میم سے لے کر والناس کی سی تک پورے قرآن محض تلاوت کرنے سے کچھ حاصل۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ اگر ترجمہ نہیں بھی آتا، معنی مفہوم نہیں بھی آتا، اللہ رب العزت الفاظ کی ادائیگی سے اجر بھی بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا، اسی کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا، اور ذکر کے اندر قرآن پاک بھی۔ تو قرآن پاک کی حفاظت، دنیا کے اندر علم کو محفوظ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ دنیا کے اندر علم کو محفوظ کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے حفاظت کتاب اور ایک ہے حفاظت صدر، یعنی ایک چیز کو لکھت کے اندر، کتاب کے اندر، تحریر کے اندر اور مرقوم انداز کے اندر، سطور کے اندر محفوظ کر لینا، لکھ لینا، محفوظ کر لینا، حفاظت کر لینا، یہ ہے حفظ کتاب۔ اللہ رب العزت نے قرآن جو ہمارے سامنے 2 جلدوں کے اندر مصحف پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر جو مصحف ہمارے پاس موجود ہے، اللہ نے اس مصحف کو بھی غلطی سے پاک رکھا ہے۔ اور ایک جو حفظ صدر ہوتا ہے، جو حفاظ اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے حفاظ کے سینوں کے ذریعے بھی قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اس قرآن پاک کی جس مصحف کی عزت احترام کرتے ہیں، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو پکڑنا سعادت سمجھتے ہیں، اس کو وضو کے ساتھ پکڑتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے والے عالم، حافظ، قاری کی بھی عزت اور احترام کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اس کو اپنے ایمان کو بڑھانے کا، اپنے نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ سمجھیں، اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو معاشرے کا ایک قابل صد احترام فرد کی طور پر پیش کریں۔ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔
کیونکہ اللہ نے جس طرح اس قرآن اس کتابی شکل کے ساتھ حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس طرح اس کتاب کو سینوں میں محفوظ کرنے کا بھی ذمہ لیا ہے، اور سینوں میں محفوظ کرنے کا واحد ذریعہ اللہ کی توفیق سے قاری قرآن ہے، حفاظ قرآن۔ اب ایک اور بات، کائنات کی پوری کتابوں کو اٹھا لیں، اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کے اندر اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا اہتمام اس قرآن پاک کو یاد کرنے کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ ہے، قرآن پاک کا ہی امتیاز ہے کہ اس کو اتنے حدود کے ساتھ اور اتنی قیود کے ساتھ حفظ کیا جاتا ہے، اور اتنی آسانی کے ساتھ حفظ کر لیا جاتا ہے، اور اس کو مصلح پر آپ کی سماعتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور ایمان کو بڑھانے کا سبب بنا دیا جاتا ہے۔ کس طرح ہوتا ہے؟ ایک حافظ قرآن صرف الفاظ کا رٹا نہیں لگاتا، بلکہ وہ الفاظ کے اندر حروف، ہر حرف اس کو پتہ ہے، اس حرف کو میں نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس حرف کو میں نے باریک کر کے پڑھنا ہے، یہاں آواز کو اٹھانا ہے، یہاں آواز کو تیز کرنا ہے، یہاں میں نے سکتہ کرنا ہے، یہاں ٹھہراؤ کرنا ہے، یہاں وقف کرنا ہے، اور اس لفظ کو میں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اس لفظ کو، اس حرف کو میں نے ناک کی آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس حرف کو میں نے حلق سے ادا کرنا ہے، اس حرف کو میں نے سینے سے ادا کرنا ہے۔ اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے حدود و قیود کے ساتھ قرآن کو یاد کر لیا جاتا ہے، ہمیں اس پر حیرانی اور پریشانی نہیں ہوتی بھی یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کرواتا ہے، اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ حافظ اتنے شد و مد کے ساتھ، اتنی حدود و قیود کے ساتھ اس قرآن پاک کو یاد بھی کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اور اس میں غلطی بھی نہیں کرتا اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ بڑا اعجاز ہے، اور یہ قرآن پاک کو یاد کرنا اللہ نے اس کو آسان ضرور کر دیا ہے، لیکن حافظ قرآن کو کتنی اس میں محنت اور کتنی مشقت، کتنی عرق ریزی کرنی پڑتی ہے، یہ ایک حافظ قرآن ہی جانتا ہے۔ زمانے بھر کی مشقتوں کا لہو لگتا ہے، زمانے بھر کی مشقتوں کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں قاری قرآن ہونا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو، اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، 1 بیٹا دیا ہے، اس کو حافظ قرآن بنائیں، قاری قرآن بنائیں، اور الحاد اور ملحدین کو منہ توڑ جواب دیں کہ ہم اللہ کی توفیق سے اس دنیا کے اندر قرآن کو قائم کرنے والے ہیں، قرآن کو عمل کرنے والے ہیں، قرآن کے ذریعے لوگوں کے ایمانوں کو بڑھانے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایک حرف بچہ پڑھے گا، اس کا پورے کا پورا اجر آپ کو قبر کے اندر اللہ کے پاس آپ چلے جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے گا، اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تو دنیا کے اندر آپ حافظ قرآن کو سپورٹ کریں، آپ مدارس کو سپورٹ کریں، جو ان حفاظ کو پیدا کرنے والی شخصیات ہیں ان کی قدر کریں، ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں۔ بڑی پریشانی کی بات ہے اگر آپ کے علاقے کے اندر صاحب سرپت کھاتے پیتے افراد موجود ہوں، اور اس علاقے کا مدرسہ مقروض ہو، وہ قسم پرسی کی حالت کے اندر ہو، اس علاقے کی مسجد مقروض ہو، اس علاقے کی مسجد کے اندر خشک سالی ہو، اور اس مسجد کا امام وہ مقروض ہو یا وہ بدحالی کے اندر ہو، یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، یہ ہمارے ایمانوں کو ہلا دینے والی بات ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کی بھی عزت کرنی ہوگی، اور حاملین قرآن کی بھی عزت کرنی ہوگی۔ ہمیں قرآن کو بھی محفوظ کرنا ہوگا، اور قرآن کو محفوظ اور حفظ کرنے والوں کو بھی محفوظ اور اس کو مستحکم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں نے جنہوں نے قرآن سنا ہے، سنایا ہے، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے شفیع اور مشفع بنا دے۔ اللہ قرآن کی ہمارے حق میں شفاعت کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے اس قیام کو، ہمارے صیام کو، ہمارے اعتکاف کو اپنی بارگاہ